ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں بچہ ہمارا نہیں سنتا. میرا سوال ہے پھر بچہ کس کا سنتا ہے؟ تو دوستوں کی سنتا ہے. سوال ہی دوستوں کی کیوں سنتا ہے؟ کیونکہ دوست اس کی سنتے ہیں. تو بچے ان کی سنتے جو ان کی سنتے ہیں. اور ایک ایسا رشتہ بناؤ جو محبت والا ہو. تو وہ کوئی کام اگر کرے تو آپ کی محبت میں کرے, آپ کے ڈر کی وجہ سے, ڈانٹ کی وجہ سے, پھٹکار کی وجہ سے, سزا کی وجہ سے نہ کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے. اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج بعد نماز فجر چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. تو جو ٹاپک یا جو موضوع میرے ذہن میں آیا جو ایک مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھوں, وہ اس دور کا یا جدید دور کا ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے, یا ایسا ٹاپک یا ایسا عنوان ہے جس پر ہر شخص بات کرتا ہے. وہ عنوان یا وہ ٹاپک ہے کہ نوجوانوں کی یا بچوں کی یا اولاد کی تربیت ہم کیسے کریں. یہ ٹاپک یا یہ عنوان جو ہے ان لوگوں کے لیے بھی ہوتا ہے جو شادی شدہ ہے, جن کو اولادیں ہیں. وہ بھی اس کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں جن کی شادی ہونے والی ہے, جو کہ وہ جو حالات دوسروں کے دیکھتے ہیں تو اپنے لیے سوچتے ہیں بھائی یہ کیا حالات چل رہے ہیں. اور جب ہم نوجوانوں کی تربیت کی یا اولاد کی تربیت کی بات کر رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ میری ہی اولاد ہو, میرے بھائی کی اولاد بھی میری اولاد ہے, اگر میں دادا ہوں تو میری اولاد کی اولاد بھی میری اولاد ہے. تو تربیت کا ایک ایسا مسئلہ ہو چکا ہے, یاد رکھیے, کہ جس کے نتیجے میں ہر آدمی پریشان ہے. یاد رکھیے کیسا کیا جائے. اور جیسے جیسے تعلیمی حالات بڑھتے جا رہے ہیں, ایجوکیشنل لیول بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو بے راہ روی بھی لوگوں کی بڑھتی چلی جا رہی ہے, گمراہیاں بھی نوجوانوں کی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اولاد کی تربیت اتنی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے, اور حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. بلکہ ایسے ایسے کمنٹس, ایسی باتیں میں نے لوگوں سے سنی کہ اب ہماری بچی جو ہے گریجویشن میں آ گئی, مطلب اس کا 12ویں ہو گیا, اب وہ گریجویشن کر رہی ہے اور وہ بولتی ہے کہ میں پردہ نہیں کروں گی, اور آپ کو کیا کرنا ہے آپ کر لیجئے, میں ایسی رہوں گی. والد پریشان ہیں کہ اب کیا جائے تو کیا کیا جائے. کیا ایسی لڑکی کو مارا جائے جو کہ ممکن نہیں ہے, وہ بڑی ہو چکی ہے اب. کیا ایسی لڑکی کو تعلیم سے روک دیا جائے. وہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کو اس انداز سے یہ بول سکتی ہے کہ مجھے پردہ نہیں کرنا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو. تو والدین پریشان ہیں, کیا کریں. نوجوان لڑکا ہے, آپ کالج اسکول پڑھنے کے لیے اس کو کہیں بھیجتے ہیں, جا کر آتا ہے تو الہات کی باتیں کرتا ہے, مطلب ایسی باتیں کرتا ہے جس میں وہ اللہ کا انکار, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار, مطلب وہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ دین کیسا ہے, کیا ہے, یہ تعلیمات کیسی ہے, یہ تو میرے عقل میں نہیں پڑتی, یہ تو میرے پلے نہیں پڑتی, یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اب باپ پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کروں بچے کو, تو میں چاہتا تھا کہ اچھا تعلیم یافتہ ہو, یہ تو دین سے ہی دوری اختیار کر بیٹھا. تو یاد رکھیے وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے بچوں کی تربیت جیسے کرنے کا تربیت حق ہے ویسا ابتدا سے شروع کر لیں, ایک دم سٹارٹنگ ایج سے شروع کر لیں. اگر اس مرحلے کے اندر گڑبڑ ہوئی, ہم نے تھوڑا سا ایسو کہا کہ ٹھیک ہے دیکھا جائے گا, ذرا بچے بڑے ہو جائیں گے تو سوچیں گے, پھر اس کے بعد یاد رکھیے بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کی تربیت کرنا. یاد رکھیے. تو آئیے بہت مختصر سے وقت میں بس ایک سے دو مطلب کچھ نکات آپ کے سامنے, چند پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے تو اللہ رب العزت قرآن نے فرما رکھا انما اموالکم و اولادکم فتنہ, کہ تمہاری مال اور تمہارے اولاد میں تمہارے لیے مسلمانوں آزمائش ہے, ٹیسٹ ہے. فتنہ ہے یہ ٹیسٹ کے معنی میں. تو ہماری اولاد اور ہمارے مال میں ہمارے لیے امتحان ہے. یاد رکھیں جن کو اولاد ہے ان کے لیے بھی امتحان ہے, جن کو اولاد نہیں ہے ان کے لیے بھی امتحان ہے. ایک ٹیسٹ ہی ہے, ظاہر سی بات ہے اولاد کا نہیں ہونا بھی امتحان, لیکن اولاد کا ہونا نہیں ہونے کے مقابلے میں بڑا امتحان ہے. چونکہ وہ آپ سے پوچھو گی, باپ سے پوچھو گی, ذمہ دار سے پوچھو گی کہ تربیت کیسی کیا تھا. آپ سمجھ, جیسا میرے پاس مال اگر نہیں ہے تو بھی ایک آزمائش ہوتی ہے. مال ہے اور اس کی زکوٰۃ نہ دی جائے, مال ہے اور جس کا حق ہے اس کو نہ دیا جائے تو پوچھ اور بڑھ جاتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے اولاد کا نہ ہونا بھی آزمائش,
ہونا بڑی آزمائش. تو بہرحال یہ بے انتہا ضروری ہے کہ مسلمان اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کچھ باتیں سیکھ لیں. ہمارے پاس اولاد کی تربیت کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے گھروں میں. آپ کے پاس نہیں کہہ رہا ہوں، ایک عام بات کہہ رہا ہوں. ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، وہ ہے اس کو مارنا. بس مارنے سے وہ باادب بن جاتا، مارنے سے بااخلاق بن جاتا، مارنے سے عالم دین بن جاتا، مارنے سے حفظ کر لیتا، مارنے سے اور اس سے پڑھائی کر لیتا، مار دیے تو کھانا کھا لیتا، مارنے کی دھمکی دیے تو کام کر لیتا. فار ایگزامپل کسی کام کو آپ نے کہا یہ کرو، نہیں کیا تو پیر توڑوں، تو کر لیا اس نے کام. دھمکی کی وجہ سے کام ہو گیا آپ کا. تو اس چیز کو ہم نے صرف تربیت سمجھ لیا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا. آپ نے مجھے اوف تک نہیں کہا. کبھی مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کہنے کو کہتے اور میں جا کر گلی میں کھیلنا شروع کر دیتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرتے اسے مجھ سے اتنا پوچھتے انس میں نے تم کو یہ کام دیا تھا تم نے اب تک نہیں کیا. اور پھر میں کہتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھول گیا تھا. پھر میں آگے جاتا اور اپنا کام کر کے آ جاتا جو آپ نے مجھے دیا تھا. تو یہاں کہیں بھی آپ نے ان کو ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، پھٹکارا نہیں، یہ نہیں کہا کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاؤ. اولاد کو جہاں مارنے کا حکم دیا گیا وہ صرف ایک جگہ یاد رکھیے، وہ تب ہے جب وہ اپنی آخرت کو برباد کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور وہ نماز کو نہ آئے. تو کہا گیا کہ اپنے بچوں کو جو ہے ڈراؤ، مسجد لے جاؤ، نماز کو ان کو 7 سال کے تو ساتھ لے جاؤ، 10 سال کی اور نماز کو نہ آئے تو مارو. بس ایک ہی جگہ کہا گیا، چونکہ وہ کیا کر رہا ہے جہنمی بن جا رہا ہے نا پھر نماز چھوڑ کے. توحید کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے. اور علماء کے کئی فتاوے موجود ہیں جس کی توحید درست نہ ہو یا جو نمازی بھی نہ ہو ان کے دیگر اعمال بھی قبول نہیں ہوتے. روزہ زکوٰۃ حج بھی قبول نہیں ہوتا، یاد رکھیے. جو توحید پر نہ اور نمازی نہ ہو، یاد رکھیے. یہ بڑی امپورٹنٹ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. تو لہٰذا یہ بات بڑی ضروری ہے. تو تب اس کو بولا جا رہا ہے کہ اس کو مارو، باقی کہیں بھی نہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے تو کوئی بات ہماری مانتے نہیں جب تک ان کو ڈانٹ پھٹکار یا وارننگ نہ دی جائے. ایسا کر دوں گا، پیر توڑ دوں گا، ہاتھ توڑ دوں گا، پیسے بند کر دوں گا، گھر سے ہکال دوں گا، یہ کر دوں گا، تبھی سنتے ہیں. تب وہ کیا کام ہے جو ہم کو کرنا پڑے گا تاکہ ہمارے بچے جو ہے ان کی تربیت بھی ہو سکے اور وہ اطاعت گزار فرمانبردار بھی ہمارے بنے. وہ 1-2 پوائنٹس یا کچھ چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی چیز یاد رکھیے جو مجھے اور آپ کو کرنا، اگر ہم چاہتے اولاد کی اچھی تربیت ہو، اولاد ہماری بات مانے، ہمارے سے قریب رہیں، ہم اس کی صحیح سے پرورش کر پائیں، وہ یہ ہے کہ اس کی بات سنو اور اس سے بات کرو. مطلب اولاد کی بات سنو جو وہ کرتی ہے اور اس سے بات کرو. مطلب اس سے ایسا تعلق بناؤ، ایسا ریلیشن شپ بناؤ جس کے اندر باپ بیٹے یا بچے اور باپ اور ماں باپ اور بچے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں بچہ ہمارا نہیں سنتا. میرا سوال ہے پھر بچہ کس کا سنتا ہے؟ تو دوستوں کی سنتا ہے. سوال یہ دوستوں کی کیوں سنتا ہے؟ کیونکہ دوست اس کی سنتے ہیں. تو بچے ان کی سنتے جو ان کی سنتے ہیں. تو آپ جب بات چیت کریں گے تو وہ مقام آئیں گا جب آپ ان کی سمجھنے لگیں گے، وہ آپ سے سمجھنے لگیں گے. آپ ان سے کیا چاہتے ہیں وہ ان کو سمجھ میں آ جائیں گا اور وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گا. ہمارے پاس بچوں سے بات چیت کرنے کا رشتہ ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے. ہاں بچوں سے ہم جو کرتے کیا کرتے معلوم آپ کو؟ اسکول گئے تھے، آج سوال کیا آپ نے، یہ کام کرو، حکم دیا آپ نے. سوال یہ بات چیت مطلب کیا؟ آپ گھر میں داخل ہوئے، سلام کیا، بچے کے بازو بیٹھے، کیا چل رہا ہے بیٹا آج، کیسے گزرا آج کا دن، کیا کیا ہوا آج، ہے نا. مطلب یہ چیز جو ہے بات چیت کے طور پر ہے، اس میں سوال بھی نہیں ہے اور حکم بھی نہیں ہے کوئی. کیسے چل رہا تھا آپ؟ ٹھیک تو تھا آج؟ اسکول گئے، رکشہ وکشہ ٹائم پر آیا آپ کا، بس وغیرہ ٹائم پہ آ گئی تھی، بس والے انکل اچھے تھے، اسکول میں سب اچھا رہا، ٹیچر وغیرہ سے بات چیت ہوئی، چلو ماشاءاللہ یہ اچھی بات ہے. یہ ہے بات چیت. یہ نہیں کہ اسکول گئے تو کیا پڑھے، ہوم ورک ہوا گیا اسکول کا، یہ پھر سوال ہو گیا پورا، اور یہ حکم ہو گیا چلو جلدی کرو ہوم ورک، پھر چلو نکلو میرے سامنے سے. بچہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، کچھ بولنا چاہتا ہے، ابھی بات نہیں کرنے کا ٹائم ہے. اور ہمارے پاس ایک عجیب معاملہ یہ ہے کہ جو میل ہوتا ہے نا، باپ جو ہوتا ہے اس کا مزاج ایسا بنا ہوا ہے، پورے انڈیا کے اندر یہ حال ہے اور اس میں مسلم خاص نہیں، ہر قوم کا یہ حال ہے کہ بچوں سے بات نہیں کرتا ہے باپ. ایک دم بس گھور کے دیکھتا ہے. بات اگر ہوتی ہے تو عید کے دن سلام کی شکل میں ہوتی ہے. بات اگر ہوتی ہے تو تب کرتا ہے جب بچہ ڈرتے ڈرتے آتا ہے، اب کیا سوال پوچھنے والا ہے، ابا کیا کام میں نے نہیں کیا. وہ رشتہ نہیں جو ہونا چاہیے، یاد رکھیے. ایک باپ اور بیٹے میں جو ایک دوسرے سے ایسی بات کرتے ہیں بیٹھ کر، جب بچپن میں یہ رشتہ نہیں ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے تربیت نہیں ہوتی ہے. تربیت نہیں ہوتی ہے تو خدمت گزار بھی نہیں بنتے، اور بڑے ہونے کے بعد آپ کا خیال بھی نہیں رکھتے ہیں. جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی بات کرے، جب ہم اکیلے ہو جاتے ہیں، ان کے پاس بھی وقت نہیں ہوتا جیسا ہمارے پاس جوانی میں ان کی بات سننے کا وقت نہیں تھا. تو
تو یہ میری بات کو آپ کان کھول کر سنیے کہ اگر بچوں پہ آپ نے دھیان نہ دیا، ان سے بات چیت نہ کی، ان کے ساتھ اٹھے اور بیٹھے نہیں، تو یاد رکھیے آگے چل کے آپ کی کوئی بات ماننے والے نہیں، اس لیے کہ وہ ان کی سنیں گے جو ان کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا ہے، جو ان کی بات کو سنتا ہے۔ آپ ہیں بڑے سخت مزاج، آپ کا بھائی ہے نرم مزاج، آپ دیکھیں گے بچہ چچا کی سنتا ہے، باپ کی نہیں سنتا ہے، لیکن چونکہ وہ نرم مزاج کی وجہ سے چچا اس سے ایک الگ ہی رشتہ قائم کیا ہوا ہے، کیسے چل رہا ہے بھتیجے، کیا چل رہا ہے بھتیجے، سب ٹھیک تو چل رہا ہے نا، ایسا رشتہ ہے چچا کا۔ تو باپ بھی کبھی کبھار بولتا سمجھا بھتیجے کو تیرے، سن رہا نہیں میری بات ہو، تو چچا کی بات کیوں مان رہا اور باپ کی بات کیوں نہیں مان رہا؟ آپ سمجھیے بات کو، چونکہ چچا سے اس کے تعلقات اچھے ہیں باپ کے مقابلے میں، پڑوسی سے تعلقات اچھے ہیں باپ کے مقابلے میں، ٹیچر سے تعلقات اچھے ہیں، دوستوں سے تعلقات اچھے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بڑے ہو کر آپ کے اطاعت گزار فرمانبردار بنے، ان کی باتوں کو سنو، ان سے بات کرو، ان کے ساتھ بیٹھو، اور ایک ایسا رشتہ بناؤ جو محبت والا ہو، تو وہ کوئی کام اگر کرے تو آپ کی محبت میں کرے، آپ کے ڈر کی وجہ سے، ڈانٹ کی وجہ سے، پھٹکار کی وجہ سے، سزا کی وجہ سے نہ کرے۔ تب آپ دیکھ لو اور ہم دیکھ لو ہمارا رشتہ بچوں سے کیسا ہے، میری بات وہ محبت میں سنتا ہے یا یہ ڈر کے بات کی ٹانگ توڑ دوں گا جلدی کر، چل بھاگ یہاں سے، تو کام تو وہ پھر بھاگ رہا اور کام کر رہا ہے۔ اور وہ ایسا اگر آپ نہ کرے تو آرام سے بیٹھتا ہے وہ، چونکہ اس کی آپ سے وہ محبت، وہ رشتہ نہیں جس محبت اور رشتے میں بچے کام کرتے ہیں۔ تو اس بات کو ہم کو سمجھنا بے حد ضروری، یاد رکھیں۔ اسی طرح میں گزارش کروں گا بچوں کی اچھی تربیت میں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آگے وہ بڑے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو، وہ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ کام کرو اور کام سکھاؤ ان کو۔ میں نے کئی بار والدین کی یہ شکایت سنی، ہمارے بچے کام نہیں کرتے۔ میں نے سوال کیا کہ آپ نے کبھی ان کے ساتھ کام کیا؟ ایسا ایک صاحب مجھے بولنے لگے، ان کے گھر میں گیا، ارے ہمارے بچے تو اتنے جاہل ہے، بیوقوف ہے، گنوار ہیں، ٹماٹے لاؤ بولے تو ان کو لانا نہیں آتے بازار سے۔ تو میں نے ان سے سوال کیا بچوں کو بازو ہٹانے کے بعد، باہر جانے کے بعد، آپ نے کبھی ٹماٹے لانا سکھایا ان کو؟ تو کہا نہیں، ہم کو تو بچپن سے ہمارے باپ نے تھوڑی سکھایا، ہم تو خود سیکھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا آپ تو مطلب پیدائشی طور سے سمجھو علم والے ہیں، فن والے، ہنر والے ہیں، بچہ اتنا صلاحیت مند نہیں ہے، کبھی سکھایا کیا؟ میرا سوال ہے۔ تو کہا نہیں۔ تو میں نے کہا جب سب سکھایا نہیں تو دوسروں کے سامنے ڈانٹو مت، انہوں نے میرے سامنے ڈانٹا تھا، ڈانٹو مت، اپنے حد تک بات کو رہنے دو، سکھاؤ ان کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کام اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو اسماعیل علیہ السلام دونوں ساتھ تھے، اور باپ بیٹے مل کر کعبے کی تعمیر کر رہے تھے اور دعا کرتے جا رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو یہ ہے عمل، ساتھ کام کرنا باپ کا بے حد ضروری ہے۔ کیسے ہوگا کہ ایک باپ تجارت میں بچے کو ساتھ رکھ کے تجارت نہ سکھائے اور اس کے بعد امید کرے میرا بچہ اچھا تاجر نکلے؟ 25 سال کی عمر تک تو اس کو آپ نے پڑھائی میں ڈال دیا، پھر 26 سال بولتے ہیں بزنس اچھا کر، کہاں سے کریں گا؟ اس کا ایکسپیرینس ہی نہیں، آپ نے ساتھ لے کے کام ہی نہیں کیا اس کے۔ تو اس کو اپنے ساتھ کام کیجئے، اس سے آپ سے رشتہ بھی بڑھے گا، وہ آپ کی ذہنیت کو سمجھیں گا، اس کا باپ کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا ہے، وہ بات اس کو سمجھ میں آئیں گی۔ اہم چیزیں یاد رکھیے۔ اسی طرح بچوں کے ضد اور شرارتوں کو کنٹرول کیجئے۔ ہر جگہ سے کمپلین آتی، پوتا نہیں سن رہا، نواسیاں نہیں سن رہے، بچے نہیں سن رہے، ہے نا، آپ سب کرتے شرارت، بہت شرارتی ہو گئے، شیطان بن گئے۔ ان کی شرارتوں کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ تو آپ کو ایک بات بتاؤں، بچے شرارتی ہماری بات چیت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں بات سمجھانے۔ گھر کے اندر مہمان آئے ہوئے، آپ بیٹھے ہوئے اور آپ کا بچہ آپ کے سامنے آتا ہے۔ اب باپ کی بات دیکھیے دوسروں سے کیسی ہوتی ہے، ارے یہ اپنا تیسرے نمبر کا پوتا بہت ہی سنکی ہے، کس کی نہیں سنتا، دادا پہ چلے گیا، اتنا ضدی ہے، اس کے سامنے بول رہے ہیں آپ یہ سب باتیں۔ اب اس کے دماغ میں بات آتی ہے، اچھا یہ کرنے سے میرا باپ بھی میری تعریف بھی کرتا، میری بات بھی سنتا، یہاں سے اس کی ضد اور بڑھ جاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کی ضد اور شرارتوں کو کنٹرول کرنا چھوڑ کر ہمارے پاس جو بچہ ضدی، اڑیل، زیادہ چلاتا، اس کی تعریف ہوتی، ارے اس کو مت چھیڑو، ایسا چلاتا نا وہ کہ پورے محلے کو جمع کر لیتا۔ یہ برائی کے معنی میں نہیں، ایک دم سمجھے نا، کچھ تو بھی نیا کر دیا، شیر ہے شیر، اپنا دہاڑتا تھا پورے محلے میں آواز جاتی۔ اب یہ بگڑنا شروع ہو گیا ہے، چونکہ آپ اس کے منہ پر اس کی کچھ باتیں ایسی بیان کریں جس سے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ میرا ایک جگہ سفر ہوا تو میں ایک لفٹ میں تھا، تو وہاں ایک شخص کھڑے تھے، ان کے ساتھ 2-3 بچے تھے۔ تو ایک بچہ بولنے لگا، ابا آج دعوت میں تمہاری عزت ہی اتار دیتا میں، چھوٹا بچہ۔ تو ابا بولے، ارے ایسا مت کر، میری عزت مت اتار دعوت میں، تو 50 ریال دو، بولے 50 ریال، دعوت میں عزت نہیں اتارنے کا ٹیکس، تو 50 ریال دو۔ تو واقعی میں اس باپ نے 50 ریال نکال کے دیے۔ 50 ریال بہت زیادہ ہوتے، یاد رکھیے،
اور انہیں لی. جب وہ اوپر جا کے دعوت میں جو پروگرام میں جا رہے تھے, میں اس ہوٹل میں رکا ہوا تھا, باہر آیا تو میں نے کہا یہ کیا ماجرا تھا, انڈین تھے وہ. تو بولے یہ بچے بس ایسے ہی بولے, میرے کو ہر بار کیا کرتے, بولے 50 ریال بولتے تو عزت اتار دیں گے. تو میں نے کہا کیا کرتے عزت اتارنے کے لیے؟ تو بولے کیا کرتے, جاتے مجلس میں بولے اور اگر پیسے نہیں دیا نا, کوئی بھی عربی شیخ کے آنکھ پہ ایک سالن گرا دیں گے بولے, اور بولیں گے ان کے بچے ہم. اب وہ آ کے ایسا بھنک جاتا بولے میرے پہ, اس کا سوب خراب کر دیتے. کھانا کھائیں گے بولے کسی بھی عورت کے آنکھ پہ کھانا پھینک ڈالیں گے, پھر جا کے بولیں گے یہ میری اماں ہے, یہ اس کو بولو کیا بولنا ہے, اور وہ عزت اتر جاتی بولے. تو پھر ہم کیا کرتے بولے میاں بیوی ان کو پہلے پیسے دے دیتے تو ہماری عزت نہیں اترتی. میں نے کہا یہ کیا عجیب مافیا ہے یہ بچوں کا, ایکسٹورشن کر رہے نا, پیسے دے تو دعوت میں عزت سے جائیں گا, پیسے جیسے لوگ کرتے ہیں نا, پیسے دو تو گھر بنانے دوں گا, رشوت دو تو یہ ویسا کر رہے ہیں. تو ان کی شرارتوں کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا. کیسے کنٹرول کرنا چاہیے؟ آپ دعوت میں جا رہے ہیں, دعوت میں جا رہے تو آپ کو ہال کے باہر پھگے ملتے, یہ ملتے, وہ ملتے, سب ملتے. اب یہاں تربیت شروع ہوتی ہے, بیٹا ہم دعوت میں جائیں گے, نکلتے وقت دلاؤں گا, پہلے ضد مت کرنا. اگر ضد کرو گے تو بات نہیں مانی جائیں گی. آپ کو رونا ہے تو آپ کو رونے کا پورا حق ہے, آپ کو لوٹنا ہے تو وہاں راستے میں لوٹنے کا حق ہے. میں کھڑ رہ کے دیکھوں گا اور بولوں گا یہ میرا بیٹا ہے ایسا کر رہا, میں دلاؤں گا نہیں, لیکن نکلتے وقت لیں گے انشاءاللہ. ایک بار ضد کریں گا, 2 بار کریں گا, تیسرے بار ملے گا نہیں ابا نکلتے وقت دلاتے, ضد نہیں کرنا اپنے ان کے ساتھ. یہ تربیت ہے. ان کی ضد کو ایسے کنٹرول کرتے ہیں آپ. یہ نہیں کہ ماں اور جو ہے اس کی اور سہیلیاں آئی ہوئی اور وہ کان نہیں بول رہے, ارے وہ ضدی ہے میرا بیٹا, اور وہ سن رہا, سانس روک لیتا, ضد کر کے دم روک لیتا, تو نہ کو اس کو چھیڑو مت, اس کو یہ مت کرو, اور وہ اور بگڑتا چلا جاتا ہے. تو ہم نے یہ بھی نہیں سیکھا کہ بچوں کی ضد اور شرارتوں کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں, اور بچپن میں ضد شرارت کرتے ہیں اور آگے چل کے پھر کیا کیا نہیں کرتے آپ کو پتہ ہے. یہی ضد بڑی بڑی ہوتے ہوتے ایک زمانہ تھا اتنے نافرمان ہو جاتے ہیں کہ آپ کو ہر جگہ ذلیل اور بدنام کرتے ہیں ادھر کے. تو ہم وہاں تو پریشان ہوتے ہیں, یہاں تربیت نہیں کرتے بچپن میں جو کرنا چاہیے. یہ بہت اہم مرحلہ یاد رکھیے, اس کو سمجھنے کی بے انتہا ضرورت ہے, یاد رکھیے. اسی طرح یاد رکھیے بچوں کا ایک مزاج ہوتا ہے, وہ کوئی چیز جب آپ کو بولتے ہیں تو امید کرتے ہیں آپ ان کا کام کریں. ہمارے پاس وہ مزاج کو بھی ہم سمجھتے نہیں ہیں. میں نہیں کر رہا ہوں جو وہ بول رہے کرنا چاہیے آپ نے, میں یہ کہہ رہا ہوں اس مزاج کو سمجھتے ہوئے ہر کام کو نہ نہیں بولنا چاہیے, کچھ کام کو ہاں سے بھی شروع کرنا چاہیے. ابا میں باہر جاؤں, نہیں, نکو. ابا میں گاڑی بیٹھوں, نہیں. ابا میں چھت پہ جاؤں, نہیں. ابا میں دیوار پہ لکھوں, نہیں. ابا میں کرانے کی دکان سامان لاؤں, نہیں. ابا میرے کو پیسے ہونا, نہیں. ابا میرے کو یہ پڑھنا ہے, نہیں. ابا میرے کو یہ کلر پسند ہے, نہیں. ابا میرے کو کپڑے دلا دو, ہر چیز صرف نہ بولتے. آپ غور کیجیے پورے دن میں کتنی بار بچوں کو نا, ابا آپ کے ساتھ بیٹھوں, نہیں. ابا آپ کے موبائل کو ہاتھ لگاؤ, نہیں. ابا ٹی وی چالو کرو, نہیں. ابا ہر چیز صرف نہ ہے آپ کی. غور کرو آپ, ایسا کہاں ہوتا ہے دنیا میں کہ صرف آپ نہ ہی کی رٹ لگا کے رکھو ہر کسی سے. اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ ہر کام کرنا نہیں ہے, لیکن کام کو ہاں سے شروع کرنا ہے. ابا میں چھت پہ جاؤں, ہاں بالکل جا سکتے, ابھی نہیں, لیکن دھوپ زیادہ ہے نا تو آپ بیمار ہو جائیں گے, سمجھیے آپ. تو وہ ایک دم خوش ہو جاتا, ابا نے ہاں بولے لیکن دھوپ ہے بولے. ابا میں گاڑی پہ بیٹھوں, نہیں بیٹا گاڑی پہ نہیں. اس کے بدلے کیا بولیں گے؟ ہاں گاڑی پہ بیٹھو, لیکن ابھی مت بیٹھو, اس لیے کہ وہ سائڈ اسٹینڈ پہ لگی ہوئی, آپ گر جائیں گے, مجھے برا لگیں گا. آپ نے ہاتھ سے شروع کیا پھر نہ کہا اس کو. آپ سمجھ رہے؟ ابا میں دیوار پہ لکھ رہا, نہیں بیٹا دیوار پہ مت لکھو, میں آپ کو کیا دیتا ہوں, وہ سلیٹ دیتا ہوں, پیپر اس پہ لکھو. آپ دیکھیے اس کو نہ نہیں بول رہے, اگر نہ بول رہے تو ہاں حل بھی دے رہے کہ کہاں لکھنا چاہیے, پیپر پہ لکھو, دیوار پہ مت لکھو بیٹا. آپ سمجھ رہے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جو نہ بولتے ہیں. کچھ لوگوں کا نہ بولنے کا طریقہ ہی الگ رہتا, پہلے ایک آواز آتی پٹ چھٹ چٹ اور اس کے بعد نہ رہتا ہو. سمجھ رہے ہم, پہلے مار دیا اب نہیں پوچھنا, پھر مارا اب نہیں کرنا, پھر فلاں کرا اب ایسا نہیں کرنا. یہ بچے والد سے کبھی محبت نہیں کریں گے بڑے ہونے کے بعد, سوا اللہ ان کو توفیق دے تو. یہ بڑی اہم بات ہے یاد رکھیے, ان کو مارنا کرنا بالکل درست نہیں ہے, یہ تربیت کا مرحلہ نہیں آتا. تو لہٰذا نہ بھی بولنا ہے تو ہاں سے شروع کر کے نہ کی طرف جائیے. ابا میں باہر جاؤں تو بیٹا ہاں جاؤ نا, لیکن ابھی مت جاؤ, ابھی ٹریفک کا ٹائم ہے, ابھی ایسا ٹائم ہے, ابھی یہ مسئلہ ہے, ابھی وہ. آپ دیکھیے یہ طریقہ, اس سے ذہن پہ اچھا اثر پڑتا ہے بچوں کے, یاد رکھیے. تو ان کی اسی طرح جو آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا آج, وہ یہ ان کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھو. ہمارے پاس گھر میں کتنے جھگڑے صرف باپ بیٹے کے اس لیے ہوتے ہیں, ماں باپ کے اس لیے ہوتے ہیں کہ ماں باپ بول رہے کالا رنگ نہیں لینا ہے, وہ بولتا مجھے کالے رنگ کے کپڑے پسند ہیں. گاڑی کا کلر سفید نہیں ہونا ہے, وہ بول رہا مجھے سفید گاڑی لینا ہے. وہ بولتا ہے کہ مجھے کامرس میں ایڈمیشن لینا ہے, باپ بولتا ہے تو سائنس میں جائیں گا, نہیں تو ہاتھ پیر توڑ کے ڈال دوں گا تیرے گھر کے اندر, نہیں تو رکشہ چلانے لگاؤں گا, لیکن تو کامرس نہیں کرے گا, سائنس ہی کرنا ہے. اب میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے, میں آپ کے گھر آیا,
آپ کا ایک 3-4 مہینے کا بچہ جس کی گردن ابھی صرف ٹھہرتی ہے، ڈگ 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 کرتے ہوئے وہ گردن کو سنبھالتا ہے، اور میں نے اس کی طرف اپنے ہاتھ بڑھایا اور اس نے اپنا چہرہ پھیر لیا. کس چیز کا اظہار کیا اس نے؟ اس کی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے گود سے وہ، کہ یہ انکل کے پاس مجھے نہیں جانا ہے. تو جب 3-4 مہینے کے بچے کی پسند اور ناپسند اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے، آپ کون ہوتے اس کو اپنی بات گلے میں ڈال کے منوانے والے؟ پھر آپ بولیں گے فیصلہ آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں، اسے جو بولا وہ کرا دوں؟ نہیں. جب آپ کچھ بول رہے ہیں اور وہ کچھ بول رہا ہے تو پہلا پوائنٹ پہ چلے جاؤ، بات چیت کرو کہ بیٹے تم یہ کیوں بول رہے ہو اور میں یہ کیوں بول رہا ہوں. پھر دونوں بات چیت کر کے ایک نتیجے پر آؤ، نتیجے پہ آنے کے بعد فیصلہ لے لو. یہ میں بولنا چاہ رہا ہوں. لیکن ہمارے پاس نہیں، یہ کریں گا. یہاں تک کہ میں نے دیکھا، میں نے ان کی لڑکی سے تیرا رشتہ طے کر دیا، شادی تو وہیں ہوں گی، نہیں تو کنوارا مریں گا. وہ میرے کو نہیں پسند ہے وہ لڑکی، میرے کو جانا بھی نہیں وہ خاندان میں، میرے کو کرنا بھی نہیں وہ خاندان سے. نہیں، طے ہو گیا. فورس میرج بولتے ہیں اس کو انگلش کے اندر، زبردستی کی شادی. تو جس انسان کو، ابن آدم کو اللہ تعالیٰ نے چوائسز کے ساتھ پیدا کیا، پسند ناپسند کے ساتھ پیدا کیا، 4-5 مہینے کا ہوتا ہے اور رینگتا ہے، تو کچھ کپڑوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور کچھ کپڑوں کو دیکھ کے منہ پھیرتا ہے، مطلب نہیں پہننا یہ کپڑے اس کو. تو رنگ کی اس کی پسند ہے، کپڑوں کے سٹائل کی اس کی پسند ہے. اتنا چھوٹا ہے ابھی، یاد رکھیے. اور آپ اس کو پوری زندگی اپنی پسند ٹھوستے ہیں اس کے اوپر، یہ کرو یہ کرو. اس سے اس کی نفرتیں پیدا ہوتی بڑوں کی طرف گھر کے، جو اس کو یہ کرتے ہیں. لہٰذا بچوں کی پسند ناپسند کا خیال رکھو. اگر ان کی پسندیں غلط ہے تو اس کو صحیح کرو، اصلاح کر کے، بات چیت کر کے. زبردستی کام مت کرواؤ. جیسا کہ اس کو کھانا پسند نہیں، آپ زبردستی کھلائیں گے. آپ عام طور سے بولا جاتا ہے یار زبردستی کھلائے تو کھانا ہم کو نہیں لگتا. صحیح بات ہے، وہ نہیں لگتا، اس لیے کہ اس کا خون الٹا جل جاتا ہے اس کے اندر، اس کو ہرٹ فیل ہوتا ہے، اس کو برا لگتا ہے اندر کی. تو لہٰذا ان کی پسند اور ناپسند کا ہمیشہ خیال رکھو. مطلب یہ ہے کہ اچھی سوچ کے ساتھ وہ کیا پسند کرتے ہیں، پسند غلط ہے تو اس کو بات چیت کر کے بدلو. اور اگر پسند صحیح ہے اور اس کے آگے آپ اور کچھ اچھا کرانا چاہتے ہو تو بتاؤ. لیکن پلیز اللہ کے لیے زبردستی مت کرو، جو آج کل سسٹم چل رہا ہے. پھر جب ایسی تربیت آپ کرتے ہیں، بچپن سے یہ کرنا ہے تو یہی کریں گا. 5-6 سال کے بچے سے باپ کا جھگڑا چل رہا ہے، ابا مجھے یہ لا کے تو نہیں دیتا، کیا کرتا، ٹانگیں توڑ دیتا تیری، فلاں کرتا. اس کی ماں کی برائی میں کہ تیری ماں بھی ایسی تھی، اس کو بھی سیدھا کر دیا میں نے، تیرے کو بھی سیدھا کر دوں گا، تیرے جیسے بہت دیکھا میں نے بیٹا، ایسا ہے ویسا ہے فلاں ہے. اس سے بگڑ جاتا ہے، اس سے بگاڑ آتا ہے، پھر سماج میں بڑی برائیاں پھیلتی ہیں. تو لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے ہماری سننے والے بنے، اطاعت گزار بنے، فرمانبردار بنے، بڑھاپے کا سہارا بنے، اچھے مسلمان بنے، دیندار بنے، والدین کی، سماج کی، بڑوں کی سننے والے بنے، تو ان کے اندر پہلے وہ چیزیں ڈالنا پڑیں گی. بچے ہمارے سامنے پیدا ہوتے ہیں، پہلے ہم کو ان کی تربیت کرنا ہوں گی، پھر ان سے امید لگانا ہوں گی. ہم بچپن سے ان سے امیدیں لگاتے ہیں اور تربیت ان کی نہیں کرتے، یاد رکھیں. تو لہٰذا یہ اہم پوائنٹ تھا کہ ہم بچوں کی اچھے سے تربیت کریں، تاکہ ہمارے بچے اس دنیا میں ہمارے نیک نامی کا، آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کا ذریعہ بنے. نیک نامی، اچھے نام کا، اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، جن کو دیکھ کر ہمیں سکون آئے، اور آخرت میں مرنے کے بعد ہمارے لیے، مرنے کے بعد ثواب جاریہ، اور آخرت میں جنت میں مقامات یا درجات بلند کرنے ہونے کا ذریعہ بنے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ان کی تربیت کے لیے ذرا سیریس ہونا پڑے گا، اور سیریس ہو کے ان کی اچھے سے تربیت کرنا ہوں گی. یاد رکھیے، تاکہ یہ سارے فائدے ہم کو دنیا اور آخرت میں اپنی اولاد کی ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے آخر میں، اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنی اولاد کی صحیح سے تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کے لیے ان کی تربیت کرنا آسان کریں. ہم تمام کے لیے ہماری اولادوں کو دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، اور ہمارے مرنے کے بعد ثواب جاریہ اور آخرت میں ہمارے جنت میں مقام یا درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنائیں. جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.